اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طلبہ، ہمارے سامنے یہ کتاب علم الصیغہ ہے۔ اس کتاب میں آج ہمارا سب سے پہلا سبق ہے۔ ہمارے سامنے یہ کتاب کا سب سے اوپری صفحہ جس کو ٹائٹل پیج بھی کہا جاتا ہے موجود ہے۔ تو اس میں کیا لکھا ہے، سب سے پہلے ہم اسی کو سمجھتے اور پڑھتے ہیں۔ محشا، محشا، محشا کا معنی ہے حاشیہ لکھا ہوا یا حاشیہ لکھی ہوئی۔ محشا حاشیہ لکھا ہوا یا حاشیہ لکھی ہوئی۔ یہاں معنی حاشیہ لکھی ہوئی کریں گے، حاشیہ لکھی ہوئی۔ حاشیہ کتاب کے کناروں میں، کتاب کے اوپری یا قریبی، اوپری اور قریبی دائیں یا بائیں جانب یا نیچے کی طرف جو خلاصہ لکھا ہوتا ہے اس کو حاشیہ بولتے ہیں۔ کتاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے جو کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے اس کو حاشیہ۔ حاشیہ کا معنی ویسے عربی زبان میں کنارہ ہی ہے، تو یہ کنارے میں ہوتا ہے کتاب کے، اس لیے اس کو حاشیہ۔ تو دائیں بائیں اوپر نیچے، کتاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے جو خلاصہ لکھا ہوتا ہے کتاب کا اس کو حاشیہ کہتے ہیں۔ تو حاشیہ لکھی ہوئی علم الصیغہ، حاشیہ لکھی ہوئی علم الصیغہ۔ علم کا معنی جاننا یا جانکاری، حاصل مصدر میں جانکاری، اور صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ لفظ، اب یہ مرکب اضافی ہے علم الصیغہ، تو معنی ہوگا لفظ کا علم، لفظ کا علم۔ اب لفظ کا علم کس اعتبار سے؟ کسی بھی چیز کا علم، جانکاری میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کس اعتبار سے۔ ترجمہ دوہرا رہا ہوں، ایک چیز کی جانکاری غور سن لیں، ایک چیز سے ترجمہ کروں ہوتی گا، ہے اس میں کچھ بھی گھٹاؤں گا بڑھاؤں گا نہیں۔ دوسری اعتبار سے جب ہم پہلی ترکیب ایک میں چیز کی غور و فکر جانکاری کریں ایک اعتبار تو سے ہم اس ہوتی ہے کو دو کلموں سے اور مرکب دوسرے پائیں گے۔ اعتبار سے ان میں نہیں سے ہوتی۔ ایک البستانو ہے مثال اور کے دوسرا طور پر جمیلن ہے۔ تو جب اللہ ہم رب العزت کی تنہا جانکاری، پہلے اللہ کلمے رب کو لیں العزت کا علم، تو جب ہم تنہا پہلے اس اعتبار سے کلمے کو تو لیں ہے
اور وہ البستانو ہے کہ تو ہم وہ نہیں ہمارا سمجھیں گے خالق مگر ہے، مفرد معنی، مالک ہے، یا ہمارا ہم رازق صرف ہے، مفرد معنی سمجھیں گے، ہمارا رازق ہے صرف وغیرہ. ہم مفرد معنی سمجھیں گے لیکن یا نہیں سمجھیں گے ہم مگر مفرد معنی، اس جو اعتبار سے آپسی بات چیت کہ کے اس لیے کی کافی شکل و نہیں صورت ہوگا، کیا ہے، اور یہی حال اس ہے کا جب ہم قیامت میں ہم دیدار اور یہی کس حال ہے طرح جب کریں ہم گے، تنہا دوسرے کلمے کو لیں جب وہ نہ جسم ہے، اور نہ وہ کچھ جمیل کھاتا ہے، ہے، نہ پیتا ہے، اور لیکن جب تو ہم وہ دو ہمیں کلموں میں قیامت سے میں ایک نظر کو کس دوسرے کے اعتبار سے آئے گا، ساتھ کس طرح آئے گا، ملا دیں تو اس طریقے اس پر کا علم ہمیں جو نہیں ہے. ترکیب مذکور میں ہے، تو رب العزت، اللہ رب العزت کا علم ہمیں اور اس لیکن اعتبار جب سے ہم دو کہ کلموں میں سے وہ ایک کو ہمارا دوسرے کے خالق و ساتھ مالک ملا ہے، دیں ہمیں اس علم ہے، ترکیب پر، جانکاری ہے، اس لیکن طریقے پر جو وہ جسم و ترکیب میں جسمانیت ہے، سے پاک ہے، اور تو پھر کہیں قیامت میں اس کا دیدار کیسے ہوگا؟ البستان جمیل تو ایک مکمل تو معنی اس کا سمجھیں علم گے ہمیں نہیں ہے. اور ایک مکمل بزرگ فائدہ حاصل سے کریں کسی گے، نے پوچھا اور وہ کہ باغ حضرت کا اللہ تعالیٰ نہ خوبصورتی سے جسم ہے، متصف ہونا ہے، نہ اور جسمانیات اسی ہے، لیے اس ترکیب کا یعنی نام جسمانی جملہ باتیں مفیدہ جو رکھا ہوتی ہیں جاتا ہے، نہ وہ اور باتیں ہیں اس میں، تو پھر اس کا اور دو قیامت میں کلموں میں دیدار سے ہر ایک کیسے کو ہوگا؟ اس جملے کا جز تو ان شمار بزرگ کیا نے جاتا ہے، فرمایا اور دو کلموں کہ میں جب سے ہر ہوگا ایک تو کو بتا دیں گے اس کیسے جملے ہوگا. کا جز شمار کیا جاتا ہے، یعنی یہاں تو اور اسی طرح معلوم کہا نہیں، جائے گا بیان نہیں کیا جا سکتا باقی مثالوں کہ میں. اللہ رب العزت کا علم اللہ رب اور العزت سے دیدار دعا ہے کہ قیامت میں کیسے صحیح ہوگا. سمجھنے اور یاد کرنے کی تو توفیق عطا بہرحال فرمائے. مقصد بتانا السلام یہ ہے علیکم کہ ورحمۃ ایک اللہ چیز کا وبرکاتہ. علم ایک اعتبار سے ہوتا ہے اور دوسرے اعتبار سے نہیں ہوتا. تو صیغہ لفظ کا علم کس اعتبار سے؟ تو یہ کتاب لفظ کا علم دے گی، جانکاری دے گی، کس اعتبار سے دے گی؟ لفظ کا علم نحو بھی دیتا ہے، اور لفظ کا علم فصاحت و بلاغت بھی دیتا ہے وغیرہ. تو یہ کتاب لفظ کا علم دے گی، لفظ کی جانکاری دے گی، کس اعتبار سے؟ تو یہ کتاب لفظ کا علم دے گی، جانکاری دے گی، اس اعتبار سے کہ اس لفظ کی گردان کیسے ہونی ہے، اس لفظ میں کیا بدلاؤ ہوا ہے، کیا تبدیلی ہوئی ہے، یہ لفظ کس لفظ سے بن کر آیا ہے، یا اس لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بنائیں گے. تو مطلب تصریف یا تبدیل یا اشتقاق وغیرہ کے اعتبار سے یہ کتاب لفظ کی جانکاری اور علم دے گی، لفظ کی جانکاری اور علم دے گی. اس اعتبار سے نہیں کہ اس لفظ کے آخر میں کیا پڑھا جانا ہے، زیر پڑھا جانا ہے، زبر پڑھا جانا ہے، یا پیش پڑھا جانا ہے، یا یہ یوں ہی رہے گی، یوں ہی رہے گا لفظ. یہ کام اس علم یہ پہچان اس کتاب سے حاصل نہیں ہوگی. اس کتاب سے پہچان لفظ کی جانکاری اس اعتبار سے ہوگی کہ اس لفظ کی گردان کیسے ہونی ہے، اس لفظ میں کیا بدلاؤ تبدیلی ہوئی ہے، یا اس لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بنے گا، یا اس سے دوسرا لفظ کیسے بنے گا. تو علم الصیغہ، صیغہ یعنی لفظ کا علم، لفظ کی جانکاری. سابقہ مطبوعہ نسخوں کی اغلاط سے مبرہ، سابقہ مطبوعہ نسخوں کی اغلاط سے مبرہ. سابقہ معنی پچھلے، اور مطبوعہ معنی چھاپے ہوئے، نسخے. تو پچھلے نسخوں کی غلطی سے مبرہ. اغلاط غلطی کی جمع ہے، اغلاط غلطی کی جمع. تو پچھلی چھپائی میں جو غلطیاں چلی آ رہی تھیں ان کو صحیح کر کے یہ کتاب دوبارہ سے چھاپی گئی ہے،
مبرہ معنی پاک صاف، سابقہ مطبوعہ نسخوں کی غلطیوں سے پاک صاف کتاب۔ تصنیف کا معنی ہے لکھی ہوئی۔ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ حضرت مولانا مفتی محمد عنایت احمد صاحب رحمہ اللہ۔ بتحشیہ حاشیہ ہے حضرت مولانا سید محمد علی صاحب کانپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کس کتب خانے سے ہے؟ قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی۔ یہ ہوا ہمارا ٹائٹل پیج، سب سے اوپری صفحہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو اب خطبہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاثقال۔ اللہ کے نام سے شروع۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم والا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا، یا بہت مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع۔ بہت مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال۔ ال کا معنی تمام، اور حمد، حمد معنی تعریف۔ تعریف کسے کہتے ہیں؟ کسی کی زبان سے اچھائی بیان کرنا۔ للہ اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی بیدہ، الذی جس، اور بے معنی میں، ید معنی ہاتھ، ہی کے جس کے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں۔ اب اللہ تعالی جسم نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، یعنی نہ تو وہ جسم ہے اور نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا، حرام کرنا وغیرہ۔ تو پھر ید، ید کا لفظ جو مصنف نے استعمال کیا ہے، یا قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس طریقے کے الفاظ ہیں، تو ان کا اصلی اور ظاہری معنی مراد اللہ کے حق میں محال ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت اس طریقے کے الفاظ میں تعویل کرتے ہیں۔ وہ قانون شریعت میں سب سے پہلے سبق میں لکھا ہے یہ سب، کہ اس طریقے کے الفاظ میں تعویل کرتے ہیں۔ مثلا ید کی تعویل قدرت سے کرتے ہیں، قدرت، تو یہاں قدرت کر لیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی قدرت میں، قدرت معنی قبضہ، جس کی قدرت میں، اور دست قدرت بھی بول دیتے ہیں، دست قدرت، دست مطلب دست قدرت میں دست مضاف اور قدرت مضاف الیہ ہے۔ دست قدرت، قدرت کا ہاتھ،
قدرت کا ہاتھ کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھ جو قدرت ہے، یعنی فارسی میں یہ دست قدرت اضافت بیانیہ ہے، اسی دست کا معنی بیان کر دیا جاتا آگے مضافلے لا کر قدرت سے۔ تو دست قدرت قدرت کا ہاتھ نہیں بلکہ وہ ہاتھ جو قدرت ہے، یعنی وہ ہاتھ جس کا معنی قدرت ہے، وہ دست جس کا معنی قدرت ہے، وہ دست نہیں جس کا معنی ہاتھ ہے۔ تو دست قدرت کا معنی ہوا وہ دست جس کا معنی قدرت اور قبضہ ہے، وہ دست نہیں جس کا معنی یہ ہڈی کھال پوست سے بنا ہاتھ ہے۔ تو جس کے دست قدرت میں اور وہیں قانون شریعت میں یہ بھی لکھا کہ بے وجہ ان الفاظ کی تعویل نہ کی جائے، بلکہ کیا نام ہے اس کو مراد کو حق جانے اور مراد کیا ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ کا ید ہے یہ برحق ہے، لیکن وہ ید کیسا ید ہے یہ مراد اللہ کو سونپ دے کہ وہ جانے کیسا ید ہے۔ ہاں مخلوق کا سا ید نہیں، مخلوق جیسا ید نہیں ہے، مخلوق جیسا ہاتھ نہیں ہے، اس کا ید ہے، دست ہے، لیکن مخلوق جیسا ید یا مخلوق جیسا دست اس کا نہیں ہے، الگ ہی ہے۔ کیسا ہے وہ اللہ جانے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے دست قدرت میں تصریف الاحوال، تصریف معنی پھیرنا، الٹ پلٹ کرنا، ایک چیز کو ایک حال سے دوسرے حال میں بدل دینا، یہ تصریف کا معنی ہے۔ احوال یہ حالت کی جمع ہے، احوال حالت کی جمع۔ تو اب ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے دست قدرت میں حالتوں کو بدلنا ہے، حالتوں کو پھیر دینا ہے، یا کو کے بجائے کے کر دیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے دست قدرت میں حالتوں کا پھیرنا ہے۔ تصریف الاحوال مضاف الیہ ہے، تو جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ مضاف الیہ کی اردو میں پہچان کاکے کی را رے ری اور نان نی سے ہے، یا ترجمے میں یہ الفاظ آتے ہیں تو یہ لے آئیں کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے دست قدرت میں حالتوں کا پھیرنا ہے۔ اور ویسے بھی یہ پہچان کوئی لازم اور ضروری پہچان نہیں ہے، بلکہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر کہیں اردو محاورے میں مضاف الیہ کی میں کو ہی فٹ ہو رہا ہے کو، تو وہاں کو ہی لائیں، کوئی ضروری نہیں کہ کا ہی آئے گا۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے دست قدرت میں حالتوں کو پھیرنا ہے، یعنی ایک حالت سے دوسرے حالت میں پہنچانا جس کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ حالتوں کا پھیرنا کیا ہے؟ حالتوں کا پھیرنا بدلنا، مثال کے طور پر زید صحت مند توانا شخص تھا، اب اللہ نے اس کو بیماری دے دی، پتلا دبلا ہو گیا، تو یہ حالت پھر گئی، بدل گئی۔ کوئی شخص بیمار کمزور پتلا دبلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی تو وہ موٹا تازہ تندرست ہو گیا۔ کوئی شخص امیر تھا، اس کی امیری جاتی رہی، غریب ہو گیا تو یہ حالت بدل گئی۔ کوئی غریب تھا، اس کو اللہ نے دولت سے نواز دیا تو اس کی حالت بدل گئی۔ تو یہ سارے تصرفات یا تصریفات اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ تو جس اللہ کے دست قدرت میں یہ سب ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے دست قدرت میں
حالتوں کو پھیرنا ہے۔ اب اس میں جو خطبہ لکھنے کا، بیان کرنے کا مصنفوں کا طریقہ ہے، اب تک جو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو ہے الگ ہی خطبہ لے کر کے آئے ہیں۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال، تو انہوں نے یہ الگ چال کیوں چلی، اوروں سے ہٹ کر یہ خطبہ کیوں لائے؟ تو اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں، کئی جواب۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی الگ الگ نئے نئے طریقوں سے تعریف کرنی چاہیے، الگ الگ نئے نئے طریقوں سے، نئے نئے الفاظ میں نئی نئی اس کی صفات ذکر کر کے اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے۔ ایک ہی طریقہ، ایک ہی الفاظ سے تعریف کرتے رہنا، یہ سمجھ لیں کہ ایک تعریف کرنے کے مزے کے خلاف ہوگا۔ اللہ رب العزت کی تعریف کا مزہ جبھی ہے جب کہ نئے نئے انداز سے، نئے نئے صفات ذکر کر کے اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے۔ تو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین نہ کہہ کے ایک نئے اللہ رب العزت کی صفات قبضہ و قدرت کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس کے دست قدرت میں حالتوں کو پھیرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خطبے میں یہ تصریف کا لفظ لے کر آئے، اور تصریف علم صرف کا ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اصطلاح میں گردان۔ جیسے پہلا باب یہ تصریف ہو، اس کی گردان، میزان میں منشئ میں پڑھا آپ نے، تو تصریف کا معنی گردان، یہ اصطلاحی لفظ ہے۔ تو خطبے میں کسی بھی فن کا اصطلاحی لفظ لانا تاکہ یہ اشارہ ہو جائے کہ یہ کتاب اس فن میں ہے، یہ براعت استحلال کہلاتا، براعت استحلال۔ تو مصنف نے براعت استحلال حاصل کرنے کے لیے تعریف میں یہ انداز اختیار کیا، یعنی خطبے میں ایسا لفظ لائے جس سے اس کتاب کے فن کی طرف اشارہ ہو جائے کہ کتاب کس فن میں لکھی ہوئی ہے، کہ یہ تصریف، تخفیف وغیرہ جس فن کے اصطلاحی لفظ ہیں اسی فن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے جس کے دست قدرت میں حالتوں کو پھیرنا ہے۔ تو تصریف الاحوال یہ الفاظ لا کر تعریف کیوں کی؟ براعت استحلال کے لیے، یا پھر اللہ رب العزت کی نئی نئی صفات، نئے نئے الفاظ سے تعریف کرنے کا ذائقہ لینے کے لیے۔ عربی محاورہ بھی ہے کہ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز ذائقہ دار ہوتی ہے۔ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز ذائقہ دار ہوتی ہے۔ تو ہر نیا کام کرنے میں ایک اچھا محسوس ہوتا ہے، الگ ذائقہ لگتا ہے۔ تو نیا ذائقہ حاصل کرنے کے لیے یہ نیا انداز اللہ رب العزت کی تعریف میں اختیار فرمایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے دست قدرت میں حالتوں کو پھیرنا ہے۔ وتخفیف الاثقال۔ ہمارا سبق آج کا اتنا ہی ہے، سبق طویل ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔